قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. آج کی کلاس میں سورہ یوسف کا تعارف اور سورہ یوسف کے ابتدائی 2 رکوع، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو سورہ یوسف کو کہا جاتا ہے، تو اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے یہ صرف اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں عموماً وہ مختلف مقامات پر بیان کیے جاتے ہیں، کسی صورت میں کوئی حصہ بیان کیا جا رہا ہے، کسی صورت میں کوئی حصہ بیان کیا جا رہا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر انبیاء کرام ہیں کہ جن کے واقعات اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں مختلف مقامات میں ذکر فرمائے ہیں، لیکن سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے اس ایک ہی صورت میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو دیگر صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کا واقعہ، ان کا قصہ صرف اسی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمانا شروع کیا ہے، اور پھر آخر تک، اور پھر اس آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ تو اس سورت کا نام سورہ یوسف اس لیے ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ تو اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مکی دور تھا اس کے آخری حصے میں یہ سورت نازل ہوئی، اور مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عزیز ترین شخصیات کا انتقال ہوا تھا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور شدید تکالیف ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑ رہی تھی۔ اس صورت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس صورت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اس صورت کے ذریعے تسلی دی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک یعنی تاریک کنویں سے نکال کے اللہ رب العزت نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی زندگی تنگ فرما دی تو اللہ رب العزت نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پورے مکے اور مدینہ کی سربراہی اور سلطنت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 محبوب ترین شخصیات، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ مطہرہ، اور آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جس سال، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اس سال یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ مضامین کہ اس صورت میں کن کن موضوعات اور کن کن مضامین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، تو سب سے پہلی آیت، اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی۔
تو اس میں قرآن پاک کی صداقت کا بیان ہے، اور یہ بیان کر دیا گیا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حکم بیان کر دیا گیا ہے، اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور نیز یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ انا انزلناہ قرآن عربیہ، کا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن پاک ایک واضح کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے پورے تمام جہانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی طرح یہ قرآن پاک پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ تورات، زبور، انجیل اور سابقہ جو آسمانی کتاب ہے اور صحائف تھے ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد قصہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ فلسطین کنعان سے تعلق رکھتے تھے، اور کنعان یہ فلسطین اور شام ان کے درمیان ایک علاقہ تھا جس کا نام کنعان تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس طرح آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بیان کیا، اور ان کے والد نے ان کو یہ خواب آگے اپنے بھائیوں کو بیان کرنے سے منع فرمایا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ان کے بھائیوں نے حسد کے مارے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی جو تھے ان سے حسد کیا کرتے تھے، اور انہوں نے پھر ایک منصوبہ بنایا، ایک سازش تیار کی انہوں نے، اور اس سازش کے ذریعے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والے اٹھا کر مصر لے گئے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر پہنچا دیا، اور مصر میں لانے کے بعد ان کو فروخت کر دیا گیا، اور عزیز مصر جو اس وقت کے مصر کے وزیر خزانہ تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خرید کر اپنے گھر میں ان کی پرورش کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن تھا، اس کے بعد جوانی، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جوان ہوتے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں مقیم تھے، عزیز مصر جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی طرف سے چند الزامات کا، بہتان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں ان الزامات اور ان بہتان میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ چرچا ہوا مصر میں، مصر کی عورتوں نے آپس میں تانا دینا شروع کر دیا عزیز مصر کو کہ انہوں نے ایک غلام کی وہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ تانا دیا اور یہ بات ان تک پہنچی، عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی، تو انہوں نے ایک یعنی ان کے لیے ایک کھانے کا انتظام کیا۔ آگے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ اور پھر آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انکار کے نتیجے میں قید کی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور چند سال تک وہ یعنی اس میں جیل میں قید سہتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب قید سے، جیل سے ان کو رہائی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصر کی بادشاہت عطا فرماتے ہیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ مصر کی سلطنت، بادشاہت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مزید کچھ چیزیں یہاں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیے کہ سورت کی ابتدا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہر سورت کی ابتدا میں آتے ہیں، جیسے الف لام را ہے، الف لام میم ہے، حامیم ہے، اسی طرح کے دیگر جو آیات ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کی زیادہ کوشش کرنی نہیں چاہیے۔ تو الف لام، یہاں پہ اسکرین وہ شیئر ختم ہو گئی ہے، آپ اسکرین دوبارہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ
جی سجاد بھائی یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ گئی ہے. یہ ترجمے والا تو حصہ نہیں نظر آ رہا ابھی، اس کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر لیں. جی اب ٹھیک ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب کے یہ آیتیں ہیں کتاب المبین ایک روشن کتاب کی. تلک آیات الکتاب المبین یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، انا بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا ہے قرآنا عربیا قرآن کو عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک شام سے ملک مصر کی طرف ہجرت کیوں فرمائی تھی، یا ملک شام سے ملک مصر کی طرف وہ کیسے پہنچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ نہ تو پڑھا تھا کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور اسی طرح سابق آسمانی کتابوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت بیان فرمائی. اور اہل مکہ جو یہود مکہ تھے وہ چونکہ عرب تھے، عرب سے ان کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے. اس میں ان سے بھی خطاب ہے، جس طرح عام لوگوں سے خطاب ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. عرب کے لوگ براہ راست اس کے پہلے مخاطبین ہیں، اس وجہ سے عرب کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہود کے ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اور اس قصے کو عربی میں ہم نے اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین قصہ. نحن نقص علیک احسن القصص ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک هذا القرآن جو قصہ ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے اس قرآن مجید میں نازل کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور آپ اس سے پہلے اس واقعے سے، اس قصے سے بے خبر تھے، ناواقف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر ایک بہترین قصہ آپ پر نازل کر رہے ہیں، اور یہ قصہ ہم اس قرآن مجید میں نازل کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں. آپ اس قصے سے پہلے باخبر نہیں تھے، آپ ناواقف تھے اس قصے سے. قصے کی ابتدا کیا تھی؟ یہاں سے قصے کی ابتدا ہوتی ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 تھے، یعنی ان کے علاوہ 11 اور بھائی تھے ان کے، اور ان میں 10 بھائی ایسے تھے جو علاتی بھائی تھے. علاتی کا مطلب ہے کہ باپ شریک بھائی تھے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے جن سے نکاح کیا تھا ان سے یہ 10 بھائی ہوئے. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انہی کی بہن سے دوسرا نکاح کیا تھا، اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی بنیامین ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کی ولادت کے بعد ان کی زوجہ مطہرہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ اذ قال یوسف لأبیہ، کہ جب کہا یوسف نے لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے ابا جان، انی رأیت کہ بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبا 11 ستارے، انی رأیت 11 کوکبا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس اور میں نے سورج کو دیکھا ہے، والقمر اور میں نے چاند کو دیکھا ہے. میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اذ قال یوسف لأبیہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان میں نے 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا ہے خواب میں،
اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اچھا، اس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے جو 11 بھائی تھے وہ مراد ہے، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں کہ اور اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ ان سب کو اللہ رب العزت آپ کے مطیع اور فرمانبردار بنا دیں گے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کے بعد یہ خواب سچا ہو کر سامنے آتا ہے، اور پھر آیت میں آتا ہے کہ جب وہ سب کے سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے مصر میں، وہ سب کے سب سجدہ ہو گئے، اور یہی ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ اور یہ خواب تقریباً 40 سال بعد جا کر پورا تعبیر ہوا تھا، یہ شرمندہ تعبیر ہوا تھا، یعنی 40 سال بعد جا کر یہ خواب اس خواب نے حقیقت کا روپ دھارا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انی رأیت 11 کوکبا، تو اس سے 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین تھے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک قصہ بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، آپ قصہ مت بیان کریں، یہ رؤیا کا، لا تقصص رؤیا کا، آپ اپنا یہ خواب بیان نہ کریں، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے، وہ تمہارے حق میں کوئی فریب، کوئی دھوکے سے کوئی چالیں چلنے لگیں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان انسان کے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح، کھلا دشمنی کرتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے 3 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اللہ رب العزت، يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، يَجْتَبِيكَ، انتخاب کریں گے تمہارا، ربک، تمہارا رب، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چنے گا، تمہارا انتخاب کرے گا، یعنی نبوت کے لیے آپ کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھائیں گے اللہ رب العزت، من تأویل الأحادیث، خواب کی باتوں کی تعبیر بتانے کا ہنر، تعبیر بتانے کا فن۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور اللہ رب العزت آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ رب العزت آپ پر پوری کریں گے، یتم، پوری کریں گے، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکہ، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے دیگر اولاد پر۔ یہ تیسرا وعدہ تھا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت اپنی نعمت پوری کر چکے ہیں، علی ابویک، آپ کے باپ دادا پر، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ تو یہ تیسرا وعدہ اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ جس طرح اس نے اپنی نعمت آپ سے پہلے آپ کے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی، اسی طرح آپ پر بھی اپنی نعمت اللہ رب العزت اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا پروردگار علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف، تحقیق، فی یوسف علیہ السلام و اخوته، اور ان کے بھائیوں کے قصے میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں، آیات، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ تحقیق یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے جو یہود کے جس قافلے نے، جس جماعت نے، جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا،
تو اس کو یہ قصہ تو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قصہ برائے قصہ بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس میں غور و خوض کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب قالوا انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لیوسف آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے تمام بھائی جمع ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ محبت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے محبت ان کے دیگر بھائیوں کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا، اور مشورہ کر کر وہ یہ کہنے لگے لیوسف واخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کے نزدیک۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ جب انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم جماعت، ہم طاقتور جماعت ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے والد کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنے والد کی کما حق خدمت کر سکتے ہیں، جبکہ یوسف اور بنیامین یہ دونوں چھوٹے ہیں، باپ کی صحیح طرح خدمت بھی نہیں کر سکتے، گھر باری کی ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو جماعت، ہم تو سب کے سب جماعت کی صورت میں طاقتور جماعت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین، صریح کھلی غلطی پر ہیں۔ یعنی ہماری ان خدمات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ محبت کرتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ ان کی محبت ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تو چنانچہ سب بھائی بیٹھے، اور بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ان کی محبت ہے، ان سے جو محبت ہے، وہ محبت ہم سے ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ سازش تیار کرنی شروع کی، فرمایا کہ اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو، اقتلوا، قتل کر ڈالو یوسف کو، او اطرحوہ، یا اسے ڈال دو، ارضا، ایسی زمین میں کہ جو بالکل بیابان ہو، یا اسے بالکل ایسی زمین میں پھینکاؤ جو بالکل ویران ہو، بیابان ہو۔ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، مار ڈالو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی ایسے ملک، ایسی زمین میں پھینکاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ جس کی وجہ سے کہ جب ہم اس کو یوسف علیہ السلام کو قتل کے ذریعے یا کسی بیابان میں ہم ان کو پھینک دیں گے، اس کے ذریعے جب ہم ان کو راستے سے ہٹا دیں گے، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، یعنی وہ محبت جو یوسف علیہ السلام سے کی جاتی تھی وہ اب تم سے کی جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ یعنی اس کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک تفسیر یہ ہے کہ اگرچہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم ناحق یا قتل کر رہے ہیں، یا کہیں ہم ان کو بیابان میں کسی کنویں میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں، یہ ایک گناہ تو ہے، لیکن ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں گے، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ تو جب یہ مشورہ کر رہے تھے، یہ سازش تیار کر رہے تھے، تو ان میں سب سے جو بڑے بھائی تھے ان کے، انہوں نے کہا، قال قائل، تو کہا کہنے والے نے، اور اس سے مراد ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں، لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، والقوه في غيابة الجب، بلکہ ان کو ڈال دو، فی غیابت الجب، کسی گہرے کنویں میں۔ غیابہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز کسی دوسری چیز کو ڈھانپ لے، چھپا لے، اور اسی وجہ سے عربی میں قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے، اور الجب کنویں کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو تم قتل نہیں کرو، بلکہ ان کو کسی گہرے کنویں میں، کسی تاریک کنویں میں، کسی بے آباد کنویں میں ان کو ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، یلتقطہ، اسے اٹھا لیں گے، بعض السیارۃ، بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے۔
اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے تو تم یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، بلکہ ان کو کسی تاریک کنویں میں، کسی گہرے کنویں میں ان کو پھینک دو۔ اس سے یہ ہوگا کہ یلتقطہ بعض السیارہ، کہ وہاں سے اگر کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ قافلے والے اٹھا کر ان کو لے جائیں گے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام اپنے والد سے، ہمارے والد یعقوب علیہ السلام سے دور بھی ہو جائیں گے، اور تمہارا جو مقصد ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا، ان کو قتل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، چنانچہ انہوں نے، تمام بھائیوں نے بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے لے کر آئیں گے، اور ان کو لے جا کر ہم کسی کنویں میں، دور کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ وہ واپس لوٹ کر نہ آ سکے۔ تو وہ پھر اپنے تمام منصوبہ سازی کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا، آپ کیوں نہیں، ما لک لا تأمنا، کیا وجہ ہے کہ لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، کہ اے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی خیر چاہنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، ارسلہ معنا، آپ اسے بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، غدن، کل، ارسلہ معنا غدن، آپ اسے ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، یرتع، کہ وہ ہم جائیں گے جنگل میں، جنگل میں جا کر ہم کھائیں گے پیئیں گے، ویلعب، وہ بھی ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا اور کھیلے گا، وإنا له لحافظون، اور ہم اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو ان کے تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یہ بات کہی کہ لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار کیوں نہیں کرتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ یہ کوشش کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور تو اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ سب حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اور جنگل سے ہم میوے وغیرہ کھائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی طرف سے اصرار دیکھا تو انہوں نے ان کو اجازت دی، اور لیکن اجازت دیتے ہوئے انہوں نے دو باتیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دو طرح کے اندیشے ہیں۔ پہلا اندیشہ یہ ہے کہ انی لیحزننی، کہ یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے۔ قال، انہوں نے کہا، انی، کہ بے شک، لیحزننی، یہ بات مجھے غمزدہ کر دیتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، یعنی وہ میری نظروں سے دور ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے، مجھے اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے، میں غمگین ہو جاتا ہوں ان کے بغیر۔ اور دوسرا اندیشہ کیا تھا، وَأَخَافُ، اور مجھے یہ خوف ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اسے بھیڑیا کھا نہ جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور اس حالت میں کہ تم ان سے غافل رہو۔ یعنی انہوں نے یہ بات بیان کی کہ مجھے ایک تو یہ اندیشہ ہے کہ جب تم یوسف علیہ السلام کو مجھ سے لے جاؤ گے دور، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ گے، تو مجھے نہایت یعنی مجھے غمگین، میں بہت زیادہ غمگین ہو جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل رہو گے، تم اپنے کھیل کود میں مشغول رہو گے، اور ہوگا یہ کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آ جائے اور بھیڑیا آ کر ان کو کھا لے۔ تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے یہ بات غمناک کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی مجھ سے جدا کر دو، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم کھیل کود میں اس طرح مشغول ہو جاؤ، اس طرح غافل ہو جاؤ کہ اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، جب یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا، لئن أكله الذئب، اگر أكله الذئب، اسے بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبة، اور ہم جیسی طاقتور جماعت موجود ہو، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم نہایت نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہوں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، 10 بھائی ہیں اور 10 کے 10 انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے، ہماری موجودگی میں اگر کوئی بھیڑیا آ کر انہیں کھا جاتا ہے پھر تو واقعی ہم خسارے میں ہوں گے، ہم بڑے نقصان میں ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ تو فلما ذهبوا به،
بس جب وہ بھائی ان کو لے کر چل پڑے، واجمعوا، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ، کہ وہ اسے ڈال دے یوسف علیہ السلام کو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں۔ چنانچہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اسی منصوبے کے مطابق انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈالنا ہے۔ تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے مطلع فرمایا، کیا؟ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہ، ان کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ آپ ان کو جتائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کو، ان کے اس فعل کو، ان کے اس کرتوت کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا یا کنویں میں ڈالنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے یہ وحی کے ذریعے یہ بات ان کو بتائی کہ عن قریب، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ آپ کے ساتھ آج جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ اس کی خبر ان کو ایک دن انشاءاللہ عن قریب آپ ان کو ان کے تمام کرتوتوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی اور والدین، تمام کے تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے اور مصر میں جا کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واقع انتم جاہلون، یہی بات جو کام انہوں نے کیا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام جتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے یوسف اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ما علمتم بیوسف واقعہ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم ناواقف تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ ان قریب آپ ان کو ان کے اس فعل کے بارے میں بتائیں گے، اس حالت میں کہ وہ اس سے باخبر ہوں گے، ان کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، چنانچہ وہ عشاء کے وقت، وَجَاءُوا، اور وہ بھائی آئے، أَبَاهُمْ، اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، عشاء کے وقت، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ سب اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے داخل ہوئے۔ روتے ہوئے جب وہ واپس آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، انا، بے شک ہم، ذهبنا، گئے ہوئے تھے، نکلے ہوئے تھے، نستبق، دوڑ میں، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے میں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف تھے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، یعنی جو ہماری چیزیں تھی ان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کے بٹھا دیا، اور بٹھا کر ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کرنے لگے، اور اس بھاگ دوڑ میں ہم مصروف رہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یہاں تک کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اکلہ، اس نے کھا لیا، الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ان کو کھا لیا ایک بھیڑیے نے۔ تو آ کر یہ قصہ انہوں نے، یہ جو من گھڑت انہوں نے قصہ ایک تیار کیا تھا، وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کر دیا کہ ہم تو بھاگ دوڑ کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور اتنے میں جو ہے اچانک، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، وَمَا أَنْتَ، اور آپ نہیں ہیں، بِمُؤْمِن، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، لنا، ہماری بات پر، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، تو انہوں نے آخر میں یہ بات کہہ دی کہ آپ ہماری بات کو، گو اگرچہ ہم سچ ہی کہہ رہے ہوں لیکن آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ ساتھ ساتھ اپنے ساتھ، وَجَاءُوا، اور وہ آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر، ان کے کرتے کو لے کر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون اس پر لگا کر، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے، اور قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں ان کو بھیڑیا کھا چکا ہے، اور یہ خون حضرت یوسف علیہ السلام کا خون اس کپڑے پر لگا ہوا ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کا جائزہ لیا تو وہ کرتا بالکل صحیح سالم تھا، اور انہوں نے اس پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے حقیقت ان کو معلوم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا بلکہ سولت لکم، بلکہ تمہارے لیے، سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تمہارے لیے تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ قال، انہوں نے کہا بلکہ سولت لکم، تم نے گھڑ لی ہے اس بات کو، انفسکم اپنی طرف سے، امرن ایک بات، تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ واقعہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ فصبر جمیل، لیکن صبر جمیل میں اچھا صبر، فصبر صبر جمیل اچھا، صبر جمیل سے مراد ایسا صبر ہے کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے قصہ سنا، اور قصہ سننے کے بعد انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں تو بس صبر ہی کروں گا۔ واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے المستعان، جس سے مدد طلب کی جائے گی، علی ما تصفون، اس بارے میں جو تم مجھے بیان کر رہے ہو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور بے شک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں۔ یہاں تک یہ واقعہ ہو گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اور روتے ہوئے پیش ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا، اور قصہ بیان کرنے کے بعد اپنے اس بات پر گواہی کے طور پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون زدہ جو ہے کرتا بھی پیش کیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس واقعے کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ کنویں میں ہی تھے، اور اس کنویں میں تقریباً وہ 3 دن تک رہے، اور ہر روز ان کے بھائی، جو بڑے بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی، وہ ہر روز جا کر دیکھا کرتے تھے کہ وہ اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے۔ تو تیسرے دن جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ واقعہ کیا ہوا کہ وجاءت، اور آیا سیارۃ، ایک قافلہ، فارسلوا والدہم، یہ ایک قافلہ تھا جو ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اور یہ راستہ بھٹک کر اس کنویں کے پاس یہ قافلہ پہنچ گیا، اور قافلے والوں نے پھر اپنے ایک ذمہ دار کو بھیجا جو ان کے لیے پانی تلاش کر کے لائے۔ وجاءت، اور آیا سیارۃ، ایک قافلہ، وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا، اور انہوں نے بھیجا، واردہم، پانی تلاش کرنے والوں کے لیے، انہوں نے پانی تلاش کرنے والے شخص کو بھیجا، فادلا دلوا، اور وہ پانی تلاش کرتے ہوئے اس کنویں تک پہنچا، اور کنویں تک پہنچنے کے بعد ادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈال دیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ڈول پکڑ لیا، اور جب اس نے یہ ڈول نکالا باہر تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بچے ہیں، تو اس نے یہ کہا، قال، اس نے کہا، یا بشرا، خوشخبری ہے، ھذا غلام، یہ تو ایک خوبصورت نہایت حسین لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، بضاعہ، سامان تجارت کے طور پر، یعنی اس نے وہ چونکہ غلام کا زمانہ تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ خوبصورت حسین لڑکا ہے، اس کو ہم جا کر مصر میں جا کر اس کو فروخت کر دیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا، بضاعہ، سامان تجارت کے طور پر۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام سے باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تیسرے دن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود نہیں ہے۔ آس پاس انہوں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک قافلے والے ہیں، اور قافلے والوں کے پاس قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا جو بھاگ گیا ہے اور ہم اس کی تلاش میں ہی نکلے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے بھاؤتاؤ کر کے اس چند درہم کے عوض جو ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ وہ شروہ، اور انہوں نے بیچ ڈالا،
بثمن بخس دراهم معدودہ، بثمن بخس نہایت معمولی قیمت پر، بثمن بخس نہایت ہی معمولی قیمت پر، دراهم معدودہ جو چند درہم تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا چند درہموں کے عوض کر لیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس کے بارے میں کچھ لالچ نہیں تھی، یعنی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اس بھوتاؤ سے اور ان دراہم سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ ان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا تھا، اور وہ مقصد ان کو حاصل ہو چکا تھا۔ یہ تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا، اور اس بہانے کے بدلے وہ ان سے یہ چند دراہم ان سے لے رہے تھے۔ تو یہاں تک سورہ یوسف کے دو رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، اور آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں جا کر فروخت کیا جاتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو واقعہ تھا وہ یہی تھا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے جو سازش کی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کس طرح انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کو کس طرح ایک قافلے والوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ اب جا کر مصر میں ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اس کا واقعہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔